فضا میں ہلکی ہلکی گرد چھا رہی تھی۔ آسمان بھی آج اداس ہو گیا تھا۔ معصوم چہرہ، روشن آنکھیں، خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ نکلے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ محبت کے نام پر دھوکہ چھپا بیٹھا ہے۔ بھائیوں نے ایک سنسان مقام پر پہنچ کر اچانک اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ انہیں پکڑا، زور سے تھاما۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں حیرانی اور دل میں خوف تھا۔ بھائیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر کسی نے سنا نہیں، نہ ہی کسی نے رحم کیا۔ آخر ایسا کیوں؟ دھوکہ، حسد اور بغض انسان کے دلوں کو پتھر بنا دیتا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زور سے کنویں میں دھکا دیا۔ یوسف علیہ السلام گرتے گئے، اندھیرا چھاتا گیا، پانی کی نمی، سرد دیواریں اور مکمل تنہائی نے ان کا احاطہ کر لیا۔ وہ معصوم بچہ جو اپنے والد کی محبت میں پلا تھا، آج تنہا، زخمی دل کے ساتھ گہرے کنویں کے اندر تھا۔ چاندنی رات آسمان پر تھی، مگر کنویں کی تہہ میں صرف سیاہی تھی۔ ہوا جیسے سسک رہی تھی، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا زخمی دل اپنے رب کے سامنے کھول دیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اے میرے رب، میں تنہا نہیں ہوں، تو میرے ساتھ ہے۔ میں مظلوم ہوں، تو میرا مددگار ہے۔ میں بے بس ہوں، تو سب پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہماری قسط نمبر 2 ہے۔ اگر آپ نے قسط نمبر 1 ابھی تک نہیں دیکھی، ہمارے یوٹیوب چینل SK TV پر جا کر پہلے قسط نمبر 1 ضرور دیکھیں تاکہ آپ مکمل کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ راتیں گزرتی گئی۔ یوسف علیہ السلام تنہا مگر پر امید تھے۔ اندھیرے میں وہ اللہ کو یاد کرتے، دل میں یقین رکھتے کہ رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ادھر صحرا کی وسعتوں میں ایک قافلہ رواں دواں تھا۔ بہت دنوں سے سفر کر رہے تھے۔ اب ان کی اونٹنیاں تھک چکی تھیں، ان کے جسم پیاس سے چور تھے۔ کہیں پانی نہیں، اگر جلدی پانی نہ ملا تو قافلہ تباہ ہو جائے گا۔ سردار نے اپنے غلاموں کو پانی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے۔ پیاس، تھکن اور مایوسی ہر چہرے پر عیاں تھی۔ ایک قافلہ جسے اپنی بقا کی فکر لاحق تھی، خود نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے اسے ایک عظیم مشن پر روانہ کیا ہے۔ قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے۔ پیاس، تھکن اور مایوسی ہر چہرے پر عیاں تھی۔ یہ قافلہ جسے اپنی بقا کی فکر لاحق تھی، خود نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے اسے ایک عظیم مشن پر روانہ کیا ہے۔ آخرکار ایک غلام نے دور ایک مٹی سے اٹے ہوئے کنویں کو دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا کنویں تک پہنچا۔ شاید یہاں پانی ہو۔ ڈول نکالا، رسی باندھی اور تیزی سے کنویں میں ڈالا۔ ڈول نیچے جا کر کسی چیز سے ٹکرایا۔ غلام نے ڈول کھینچنا شروع کیا، مگر ڈول بھاری تھا۔ یہ کیسا وزن ہے؟ پانی تو اتنا وزنی نہیں ہوتا۔ اس نے زور لگا کر ڈول کھینچا، اور جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ ایسا تھا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ڈول کے ساتھ لپٹا ہوا ایک بچہ تھا، چہرے پر چمک، پیشانی پر نور، آنکھوں میں صبر اور سکون کی گہری روشنی۔ غلام نے چیخ کر باقی قافلے والوں کو بلایا، آؤ دیکھو، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ خزانہ ہے۔ پورا قافلہ کنویں کے پاس جمع ہو گیا۔ سب حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیا اسے کسی نے جان بوجھ کر پھینک دیا؟ کیا قسمت نے ہمیں یہ انمول تحفہ دیا ہے؟ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، انہیں پانی پلایا اور ان کے کپڑوں کو درست کیا۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ قافلے والے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ پیاس کے مارے جو قافلہ تباہی کے دہانے پر تھا، اب خوشی سے نہال تھا۔ مگر افسوس، ان کی خوشی خالص نہ تھی، اس میں لالچ شامل تھی۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ نہ تھا۔ ان کی نگاہیں دنیا کی وقتی دولت پر تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سب کی باتیں سنی۔ چہرے پر خاموش مسکراہٹ تھی، دل میں رب پر بھروسہ تھا۔ وہ بچہ جس نے کنویں کے اندھیرے میں بھی رب کو یاد کیا، اب قافلے کی رونق میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولا۔ دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں، اے رب کریم، جس طرح تو نے مجھے اندھیرے سے نکالا، اسی طرح مجھے ہر مصیبت سے بچانا، مجھے اپنے راستے پر ثابت قدم رکھنا، مجھے اس آزمائش میں کامیاب کرنا۔ ان کے لب خاموش تھے، مگر ان کا دل اللہ کے نور سے لبریز تھا۔ قافلہ اب نئے حوصلے کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ ریگستانی راستے، سنسناتی ہوائیں، تھکی ہوئی اونٹنیاں
مگر قافلے والوں کے دلوں میں خوشی اور مال کی امید تھی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا میں یوسف علیہ السلام خاموشی سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ ہر ریت کے ذرے پر ان کے صبر کی کہانی نقش ہو رہی تھی۔ کئی دن اور راتوں کے سفر کے بعد آخرکار مصر کے عظیم شہر کی دیواریں نظر آنے لگی۔ مصر ایک شاندار تہذیب، بلند محلات، چوڑے بازار اور قیمتی اشیاء کی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ بازار میں غلاموں کی ایک بڑی منڈی لگی ہوئی تھی۔ سونے چاندی کے سکے، قیمتی کپڑے، خوشبوئیں اور سب سے بڑھ کر انسانی غلاموں کی نیلامی۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہلایا، ان کے کپڑے بدلوائے اور انہیں بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا۔ بازار میں اعلان ہوا کہ یہ ہے حسین ترین غلام، ایسی صورت، ایسا اخلاق پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ بازار میں ہر طرف شور مچ گیا، کیا قیمت ہے اس بچے کی، ہم اسے خریدیں گے۔ بولیاں لگنے لگی مگر قافلے والے جلدی میں تھے، انہیں چند درہموں میں سودا کر کے جانا تھا۔ قرآن کہتا ہے اور انہوں نے اسے معمولی قیمت پر بیچ دیا، چند درہموں کے عوض، اور وہ اس کے بارے میں بے رغبت تھے۔ سورہ یوسف۔ اسی بھیڑ میں عزیز مصر ملک کا وزیر خزانہ موجود تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھا، نورانی چہرہ اور باوقار شخصیت۔ فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا، اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ یوسف۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام صحرا کے سفر سے گزر کر اب مصر کے عظیم محل میں پہنچ چکے تھے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، دکھ سے عزت کی طرف۔ مگر آزمائشیں ابھی ختم نہ ہوئی تھی، ان کے صبر، وفا اور ایمان کی کہانی ابھی مزید آگے بڑھے گی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کریں۔